السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے بولتی گئی، میں اگر ایسے ہی سوچتی رہوں گی تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی، میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تو یہ بات فضا کو بھی نہیں بتا سکتی کہ سر مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ کیا سوچے گی؟ ایک ایسی عجیب بات ہے نا کہ مجھے وہ اس قدر یاد آتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ اس نے ڈائری کھولی اور ایک بار پھر لکھنے لگی۔ وہ اس کو اکیلے میں ہمیشہ خان صاحب کہتی تھی۔ اللہ جی، آج خان صاحب میرے پاس بیٹھے تھے بالکل ساتھ۔ پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ اللہ جی، وہ تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے، پھر میں کیوں ان کو اتنا سوچتی ہوں؟ مجھے کیوں برا لگ رہا تھا جب وہ ہانیہ کو دیکھ رہے تھے؟ مجھے کیوں برا لگتا ہے جب وہ کسی لڑکی سے بس بات کرتے ہیں؟ کیوں کیوں کیوں؟ یہ کیا ہے اللہ جی جو مجھے سکون نہیں دیتا؟ یہ کیسا احساس ہے کہ جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں کیوں بس ان کو ہی لکھتی ہوں؟ میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں؟ اللہ جی پلیز مجھے مت یاد دلایا کریں ان کو، مجھ پہ رحم کریں۔ وہ اسی لکھتے جا رہی تھی اور مسلسل اسی کو بھولنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کب اس کو لکھتی تھی؟ وہ تو وجدان تھا، جو اس کو نصیبوں سے ملا تھا، اور وہ محبتوں سے انجان لڑکی اس کو بھول جانا مانگتی ہے۔ زری، سب کلاس والوں نے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے، تم نے اڑنا ہے؟ فضا نے اس کا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کون ہے اس گروپ میں؟ لڑکے بھی ہیں؟ ہاں نا، ساری کلاس کا ہے۔ آج چھٹیاں جو ہو رہی ہیں، اب فائنل کے بعد یونی اوپن ہوگی تو سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ان کا کانٹیکٹ رہے۔ ہانیہ نے گروپ بنایا ہے، سارے ٹیچرز بھی ہیں اس میں۔ کل مدثر نے ہانیہ کے کہنے پر سر وجدان سے نمبر لیا تھا اور سر نے بھی دے دیا۔ وہ جو کب سے سنے جا رہی تھی، وہ وجدان کے نام پہ ایک دم اس کا دل دھڑکنے لگا۔ دل نے ایک دم سے کہا، ہاں کر دو، مجھے بھی ایڈ کر دو۔ دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا، اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور استغفار پڑھنے لگی۔ نہیں فضا، مجھے نہیں کرنا ایڈ۔ اس نے ڈرتے دل کے ساتھ منہ دوسری طرف کیا۔ اس کو کہا، آج تو آپ کی وجدان سر کی پریزنٹیشن بھی ہے محترمہ۔ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شوق انداز میں، فضا مجھے نہیں دینی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کیا مطلب نہیں دینی؟ خان صاحب کو جانتی ہو نا تم جو لوگ نہیں دیتے کیسے لحاظ رکھا بغیر ذلیل کرتے ہیں۔ فضا، میں ساری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتی۔ ساری کلاس بے شک ہو، مگر سر ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں بول سکتی۔ میں کھڑی ہی نہیں ہو سکوں گی ان کے سامنے، میں نہیں دوں گی۔ سر جو بھی کہتے ہیں کہہ لیں، بس مجھے نہیں دینی، اس نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا۔ لیکن زری، چھوڑو نا، آج ویسے بھی آخری دن ہے، کیا کہیں گے مجھے وہ؟ بس پھر دعا کرو سر کلاس ہی نہ لیں۔ فضا کی اس بات پر ایک دم اس کا دل کٹا۔ وہ جو ان کی ایک جھلک کے لیے پوری راس ہوتی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی یہ دعا مانگے کہ خدا جس کو اس کا دیدار ہی نصیب نہ فرمائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے اندر ضبط کیے اور فضا کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم زرمینہ خان۔ زرمینہ اس دن کے بعد روز لائبریری جایا کرتی تھی، روز اس لڑکی کو ڈھونڈتی مگر وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ روز اس لڑکی سے ملنے کی دعائیں مانگتی تھی جس کے پاس بیٹھ کے اس کو سکون ملتا تھا۔ عاشق رسول کی محفلوں میں تو ویسے ہی اس کو سکون ہوتا ہے۔ ان سے محبت کرنے والوں سے ایک الگ ہی مہک آتی ہے۔ وہ مہک اس کو اس لڑکی سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ اس نے اسی محبت اور اپنائیت سے پوچھا جس سے اس نے پہلی بار پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرم ہے خدا کا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کا اتنے دنوں کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے پاس تھی جس کو ڈھونڈنے وہ روز لائبریری آیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو گلے سے لگا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کیا سوچے گی۔ ایک ہی دن کی ملاقات سے کوئی اتنا فری ہو جاتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی سی کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے زرمینہ؟ کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے زرمینہ؟ اس نے محبت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس سوال پہ زرمینہ کا سر جھک گیا۔ اس نے تو اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ تو رات دن بس ایک ہی انسان کو سوچتی ہے۔ وہ ایک شخص اس کی سوچوں پر قابض ہو گیا ہے۔ وہ تو اب نماز میں بھی پہلے کی طرح دھیان نہیں رکھ پاتی۔ اس کے دل میں ایک دم ندامت آئی، آنکھوں سے اشک رواں ہونے والے تھے کہ زرمینہ نے ایک دم رحم کی دعا مانگی اور اس کو ابھی کچھ لمحے مانگے جانے والا رحم مل بھی گیا۔ اس کے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکلنے کے بجائے دل کے راستے سے بہنے لگے۔ آنسو جو آنکھوں سے کم تکلیف دیتے ہیں، اور جب آنسو دل کے راستے سے نکلیں تو وہ تکلیف اور اذیت بس دل وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس درد میں ہو۔ عائشہ، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی کو کوئی دیکھے، اس کی راتوں کا حال کسی کے سامنے آیا ہو۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا زرمینہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا۔ پہلی بار والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا۔ وہ زرمینہ اویس کرنی کی باتیں کر رہی تھی، عاشق رسول کی باتیں کر رہی تھی، اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی، اپنی سوچیں چھپا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی۔ عائشہ، اگر ہماری نمازیں پہلے کے جیسے خالص نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے آنسو ضبط کیے جھکی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا، جو اس کو پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں زرمینہ، اللہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے نا اور کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہوتے کون ہیں نہ پڑھنے والے؟ ان کی اتنی اوقات ہے کہ جس چیز کا حکم رب العالمین دے اور یہ لوگ نہ ادا کریں۔ پتہ ہے زرمینہ، خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ بد نصیب بولتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتی ہوں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ محبوب کب کہتا ہے کہ تم لوگ میرے سامنے نہ کھڑے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ دیکھو زرمینہ، ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم بالکل دل اور توجہ سے نہیں پڑھیں، مگر ہم ریگولر ہوں، ہم اپنے ٹیچرز کی نظر میں تو آ جاتے ہیں نا، ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے۔ نہ کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ اور دیکھو زرمینہ، یہ بات تو ہمارے آقا جان علیہ السلام نے خود کہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا رہنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو دل خود بخود اس ہستی کے ذکر میں جھوما چلا جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے مل گئی یہ سکون۔ وہ مسکراتے ہوئے بس بولی جا رہی تھی اور سننے والی بغیر پلکیں جھپکائے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ محبوب کب ناراض ہوتا ہے؟ وہ تو بس پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کسی درد میں نہ ہوں۔ جتنا درد ہوتا ہے نا، اتنی ہی اس کی قربت میسر آتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ اور نزدیک ہوتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عائشہ، مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ بات چھٹیاں ہو رہی ہیں نا تو میں چاہتی ہوں کہ میری آپ سے بات ہوتی رہے۔ اس نے نم آنکھوں سے بغیر دیکھے اس کا نمبر مانگا۔ جی کیوں نہیں، آپ لے لیں میرا نمبر۔
جب بھی آپ نے بات کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ وہی نرم انداز، وہی احترام جو اس کے اندر تھا وہ باہر بھی ظاہر کرتی تھی۔ وہ جنت کے پتے کی عائشہ گل تھی اور وہ ثابت بھی یہی کرتی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عائشہ۔ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ عائشہ نے اس کو بیٹھے بیٹھے گلے سے لگا لیا اور وہ آنکھیں بند کی اس کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ کلاس میں آیا اور زرمینہ کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، یہاں سے کہیں دور چلی جائے، جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کی سخت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان، کیوں سوار ہو یوں میرے اندر تم؟ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جاؤ مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے۔ 7 پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے یہ سب سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں اچھا نہیں لگتا کہ ان کا کسی اور سے باتیں کرنا، جیسے وہ میرے ٹیچرز ہیں، وہ ویسے سب کے بھی تو ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے؟ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہی ہوں میں ایسا؟ کیوں میں ہانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ مجھے تو نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھیں۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں؟ میں کیوں سوچتی ہوں ایسا؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس کے باتیں کر رہا تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، اور جو اس سے دور گزر رہی تھی، اور جو اس درد سے گزر رہی تھی۔ معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا اس کو درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے۔ آج زرمینہ کی پریزنٹیشن تھی اور وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زرمینہ کا نام لیے بغیر بولا، آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کے دے دیں۔ سر، آج تو زرمینہ خان کی پریزنٹیشن ہے، سامنے بیٹھے مدثر نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زرمینہ کہنا گولی لگا۔ کوئی اس کا نام بھی لے کیوں اپنی زبان سے؟ مدثر، میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پہ اس کو پوری سزا دے رہا تھا تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سا نظریں جھکائے بول رہا تھا، آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھیں۔ اس نے چھپتی ہوئی نظروں سے مدثر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چپ سا سن رہا تھا۔ زری، اب کیا ہو گیا ہے؟ سر تو بہت غصے میں ہیں۔ فضا نے سامنے پڑی کاپی پہ لکھا اور زرمینہ کو بازو سے ہلا کے آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کو کہا۔ میں نے نہیں دینی پھر بھی پریزنٹیشن۔ اس نے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی۔ جس کو دیکھنے کے لیے وہ پوری رات جاگتی ہے، اب وہ 1 مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب 1 مہینہ یوں ہی جاگ کے گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پہ آنسو لیے سوچنے لگی۔ آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے دیں، اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زرمینہ کو کہا اور خود موبائل کو دیکھنے لگ گیا۔ سر، مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار، اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے ابھی بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو اس حجاب والی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لیں۔ کیوں نہیں تیار آپ کو؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ سر زرمینہ کو فیورزم دے رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔
سر سوری، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا، جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسے کیوں کہا؟ کیوں چلے گئے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا۔ کوئی ضروری کام ہوگا، آ جائیں گے۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا، آج بولے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ خان صاحب نے آپ کی پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں احلام ہونے لگے؟ زرمینہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی ہمیں تو اور بھی بہت سارے احلام ہو رہے ہیں، فضا نے شوق سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسے احلام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ مر جاؤ تم فضا۔ ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پہ ہوتا تھا۔ محبت کون خور کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اس کے دل کے زخم ملیں گے؟ کون کہتا ہے اس زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے موت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے اور محبت میں انسان پل پل مرتا ہے۔ اگر وہ محبت یک طرفہ ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھے۔ یہ محبت تو وہ احلام ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پہ کب کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بدنصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ زرمینہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا کہ اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کو بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں تو وہ بے بس ہے۔ اس کے سامنے تو وہ کیا روئے، کیا کرے، کدھر جائے، کس کو بولے، کس کو بتائے؟ وہ ہار گیا ہے، ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے ایسے رو رہی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کے محتاج ہے؟ کیا اب وہ اس کی نظر نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس کو نظر نہیں آئے گا؟ سانسیں نہیں لے سکے گی؟ میں ایسا کیسے ہار سکتی ہوں؟ میں ہاروں گی؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پہ لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری، وہ ویسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی کہ اس کو آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی، یہ آواز تو اماں کی تھی جو بت بنے یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں، اماں آپ؟ اس نے آنسو صاف کیے اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے؟ وہ اس کے پاس آئیں، اس کے پاس زمین پر بیٹھیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ان کے دل چیر رہی تھی۔ اماں، آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ جو اس نے ضبط کر رکھے تھے وہ آنسو بھی بہانے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگی تھیں، کتنا ارمان تھا مجھے میری بیٹی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینہ، میں نے کیا سوچا ہے؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرکات کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہہ دے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔
وہ عزت محض جسم کو چھوا رکھنا ہی نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس پر سب سے بڑھ کر حق اس کا ہے، اور حق جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہے، اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نظر آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ صدیقہ علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی کہ اسے سکھاؤں گی اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ ایک لڑکی اپنے احترام پر کس جذبے کی فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی۔ اس کے خلاف چالے چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑیے اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی بھول سے نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر اس سے غرانا کیسے ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے اور یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے تو اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے، آج زمین پہ بیٹھے بیٹھے بول رہی ہے میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پہ رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، اس نے روتے ہوئے منہ ماں کی گود میں چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی، اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے، کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے؟ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ خود کو ہمارے سپرد کر دے، وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھلا دے گا اس کو؟ وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے، وہ اس کو پل پل کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا وہ اپنے لیے مانگتے ہی نہیں ہوں گے، وہ اس کے درد پہ کسی نامحرم کا بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پہ بیٹھ کے نامحرم کو مانگتے ہیں، محبوب سے محبوب کی بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے، وہ اپنی محبت میں شراکت کی در برداشت کرتا ہے، وہ اور پھر دیتا ہے درد، اتنا درد کہ انسان اس کو مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ اور تکلیف اور اذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مجازی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جانے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے تو ہم اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے، ہم کب اس چیز کے مل جانے پہ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے تو وہ محبت عشق بنتی ہے۔ ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کی خاطر۔ پھر وہ ہمیں درد دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ زرمینہ نے ایک نامحرم کو نہیں مانگا تھا، اس نے تو اس کو بھول جانا مانگا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کو سکون نہ دے، نور نہ دے؟ اللہ پاک آپ نے زرمینہ گل کو سکون نہیں دیا، اپنا نور بخشا ہے۔
میں نے آپ سے اس شخص کو بھول جانا مانگا، آپ نے تو مجھے اپنا آپ ہی دے دیا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی سکون سے آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پہ خود کو سونپ دیتا ہے۔ بے شک وہ اٹھا اور بالکنی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا، اور ہلکی ہلکی سی چاندنی تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی۔ ایسے میں عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر تھا جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے۔ کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم گیا، شاور لینے کے بعد اس نے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ سے بہت دل نشین لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھ لے تو فدا ہو جائے، ماشاءاللہ کیے بغیر رہ نہ سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا پرفیوم لگایا، اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا، اس کے چہرے پہ داڑھی ایسے سجتی تھی جیسے پھولوں پہ شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، ماں سے پیار لیتا، باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے سے لگاتا اور باری باری پانچوں کو عیدی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوما، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دل کی ملکہ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر سے بولا، عید مبارک ہو تمہیں۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں ہے، اس کی مسکراہٹ میں ہے، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے تو اس کو اپنے آپ میں ہی وہ نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے۔ ملکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگلی عید پہ تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو، میں شیشے کو دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھا کروں۔ ملکہ جب تم ساتھ ہوگی تو میں راتوں کو اٹھ کے شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا کہ تمہارے ملنے پر۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کرنے لگا، زری کون سے کپڑے پہنو گی؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کیے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ایک بازو پہ سرخ اور ایک پہ سفید سوٹ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں کوئی بھی کر دے نا۔ وہ شیشے کی طرف مڑی، اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولی سے خشک کر رہی تھی۔ زری ایک بار دیکھ تو لو، میں ایک رکھ لوں اور دوسرا الماری میں لگا لوں؟ تم نے دیکھے بھی نہیں ہیں اپنے عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو تم آج کل۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دم رکا۔ جن کے دل مر گئے ہوں ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے اماں کو کہا، مجھے تو تم پر سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے، اور زری میری بیٹی یہ پہن کے ہمیشہ شہزادی لگتی ہے۔ اس نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، ٹھیک ہے اماں وہی چھوڑ دیں، میں وہی پہنوں گی۔ اس نے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیہ واش روم میں رکھنے لگی۔ اماں میری جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا زری کے کمرے میں آیا۔ ایک تو مجال ہے سلطان تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ اماں اتنا دیکھا ہے نہیں ہے، آپ دیکھ کے دیں۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہو گئی اور یہ ڈھونڈنے ادھر آیا ہے۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پہ رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری دوسرا سوٹ الماری میں لگا لینا پھر۔ انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا، جو بھائی کے کمرے میں آنے پر سر پہ دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں میں رکھ لوں گی۔ وہ بیڈ کے پاس آئی اور سرخ جوڑا اٹھایا جو اس نے ابھی پہننا تھا۔ اس نے جیسے ہی سرخ جوڑا اٹھایا اس کے نظر سفید جوڑے پہ پڑی، اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی سرخ جوڑا سائڈ پہ رکھ اور سفید جوڑے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ اس کو آج لگ رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا وہیں پہ بیڈ پہ چھوڑا اور سفید جوڑا لے کر واش روم چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کھیر کا پیالہ پکڑاتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا اور اب گھر آیا، بات ہی خوشی کی ہے وجی۔ انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟
وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بابا گھر پر موجود نہیں تھے، وہ ماں کے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا جان آئے تھے وجی؟